نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ناظرین. ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا. اس مہینے میں نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب، جس کے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں. اس رات کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہیں. برات مطلب چھٹکارا. چونکہ یہ رات دوزخ سے چھٹکارے کی رات ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری پر تھے، میرے پاس آپ کی باری تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات کو گم پایا، تشریف فرما نہیں تھے. تو جب نبی کریم علیہ السلام کو میں نے گم پایا تو میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. تو مجھے نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں ملے. نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، عائشہ تم جانتی ہو اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. یعنی بہت سے لوگوں کی اس رات بخشش ہوتی ہے، بخش دیا جاتا ہے. البتہ احادیث مبارکہ کی روشنی سے چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 1 مشرک، نمبر 2 شراب کا عادی، ماں باپ کو ستانے والا، اور اسی طرح کینہ پرور، یعنی وہ دو مسلمان جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، آپس میں بول چال بند ہے، دشمنی چل رہی ہے، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک رواج بنانے کی کوشش کی تھی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات سے پہلے لوگوں سے معافیاں مانگی جائیں، رشتہ داروں سے کسی قسم کی کوئی رنجش ہو، کوئی مسئلہ ہو، معافیاں مانگی جائے. یہ آپ نے ایک سلسلہ شروع فرمایا. ماہ شعبان المعظم پورا مہینہ برکتوں والا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے سے. تو اس وجہ سے چونکہ نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں 15ویں شب پیش ہوتی ہیں، رزق اتارا جاتا ہے، مرنے والوں کی لسٹیں تیار ہوتی ہیں، اور اس رات حج پہ اگلے سال جانے والوں کے بھی نام لسٹیں فائنل ہوتی ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں ڈپٹیاں تقسیم ہوتی ہیں. تو اس رات کو بخشش ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ مانگنے کی رات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کی رحمت صدا دیتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشوں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے میں رزق دوں. یوں ہی رب العالمین کی رحمت صدائیں دیتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے. تو اس رات زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور 14 کا بھی روزہ رکھیں، کیونکہ 14 غروب آفتاب کے وقت جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. جب نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو بندہ روزے سے ہو یا افطاری کر رہا ہو، روزہ بھی عبادت ہے، افطاری بھی عبادت ہے، اور رات کو عبادت میں گزاریں. اور 15 کے دن کا بھی روزہ رکھیں کہ حدیث مبارک میں اس کے بارے میں حکم آیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے. آمین.